بسم الله الرحمن الرحيم. عقل کی رفوت حمد داور زندہ باد. فکر کی عظمت نعت پیمبر زندہ باد. اس کے بعد حمد ہے حیدر، اس کے بعد حمد ہے حیدر، مد ہے حیدر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. خلق ہوئے جس کے صدقے میں کون و مکان جن و انسان، کون و مکان جن و انسان. وقف ہے جس کی مدح و ثنا کو لوح و قلم اور نطق و بیان، لوح و قلم اور نطق و بیان. آخر مرسل خاص پیمبر، آخر مرسل خاص پیمبر، خاص پیمبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیکھے علم حکم داور سے کس کو نبی نے رجل کہا، کس کو نبی نے رجل کہا. کس نے بچائی دین کی عزت، کون ہوا محبوب خدا، کون ہوا محبوب خدا. مولا علی ہیں فاتح خیبر، مولا علی ہیں فاتح خیبر، فاتح خیبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اسرائیل بھی جس کے گھر میں اذن بغیر نہیں آ سکتا، اذن بغیر نہیں آ سکتا. کفو کو جس کے ڈھونڈ تارا فلک سے اترا. محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وعظا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرة فوادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلنا من جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال
السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فوادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، والسلام عليك يا من اختاره الله، تأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم، ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد عظمت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن غاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكسوة؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يقرعك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام ذم والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا بمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام ذم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاز وسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. معروف سوسخاں اور قاری سید یاور عباس زیدی صاحب حدیثی قصہ کی تلاوت سے اس مقدس طرحِ محفل منقبت جشن مرتضوی کا آغاز فرما چکے ہیں. آپ حضرات کی بروقت تشریف آوری کے لیے میں تمام منتظمین اور کارکنان اور خدمتگاران کی طرف سے وابستگان ریحان اکیڈمی کی طرف سے انتہائی شکرگزار ہوں. یقیناً رب العالمین کے ولی رحمت للعالمین کے وسیع اور مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے کی یہ محفل ایک منفرد محفل ہے جس میں نہ صرف ہمارے اس عروس البلاد شہر قائد کراچی ہی کے بلکہ ملک کے طول و عرض کے علاوہ بین الاقوامی طور پر بھی دنیا بھر سے ہمارے درمیان نمائندہ شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں. کچھ ہمارے مہمانان گرامی اس وقت اسی حدود سماعت میں اسی بارگاہ کی حدود میں موجود ہیں. ابھی میں ان کے اسماء گرامی لے کر انہیں یہاں مدعو کرتا ہوں. کچھ ہمارے مہمانان اب سے تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے درمیان انشاءاللہ رونق افروز ہوں گے اور جب تک جیسا کہ آپ سماعت فرمائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی خود بھی مصاب ہوں گے اور آپ کو بھی یقیناً مصاب فرماتے رہیں گے. یہ میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہم نے ایک تھوڑا سا یہ گوشہ الگ سے مخصوص کر دیا ہے تو اس بارگاہ میں مولا کی یقیناً سب برابر ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے ذاکر کو اپنے شاعر کو جو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے کہ خود نیچے تشریف فرما ہوئے ہیں اور اپنے ذاکر کو اپنے شاعر کو زیب منبر کیا ہے. اس کی وجہ سے شعراء کرام اور خاص طور پہ جو آج کے ہمارے مدعوین ہیں
وہ حضرات تو یقیناً اوپر تشریف فرما ہوں گے، مسند افروز ہوں گے، لیکن یہ جو گوشہ ہم نے مخصوص کر رکھا ہے اس میں کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اتنے فاصلے پر رکھنا ہے، یہ صرف احتراماً احتیاطاً یہ گوشہ تھوڑا سا مخصوص کر دیا ہے تاکہ جو ہمارے بزرگ سامعین جو درمیان میں آئیں گے اور یقیناً کچھ کی مصروفیات اور صحت اس بات کی اجازت نہیں دیں گی کہ تمام وقت وہ یہاں تشریف فرما رہیں، تو وہ حضرات جو آتے جاتے رہیں گے تو وہ یعنی وہ بزرگ حضرات، وہ علماء اور زعماء اور مہمانان گرامی، ان کے لیے احتراماً ہم نے یہ تھوڑا سا گوشہ آگے کا مخصوص کر دیا ہے۔ تو قبل اس کے کہ میں باقاعدہ یعنی سلسلہ شعر خوانی و منقبت خوانی کو میں شروع کروں، جو آپ میں سے بزرگ حضرات ہیں، خاص طور پہ ہمارے معروف سوسخاں اور شاعر اہل بیت ہیں مولانا قبلہ عابد حسین نقوی حاتف الوری صاحب، میں گزارش کروں گا کہ وہ آ جائیں، بزرگوار آپ آگے آ جائیں۔ ہمارے بہت ہی معروف خادم اور خاموشی سے ملک و ملت ہی کی نہیں قوم کی بھی خدمت کرنے والے بریگیڈیئر خورشید عالم زیدی صاحب بھی پیچھے رونق افروز ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے عہدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ جو ان کی بزرگی اور جو خدمات کا جو یعنی ان کا ایک مقام ہے اس کے پیش نظر وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ بریگیڈیئر خورشید عالم زیدی صاحب سے میں گزارش کروں گا اور وہ بزرگوار آپ بھی آگے تشریف لائیے، جو آپ بزرگ حضرات ہیں، رونق محفل ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ آخر وقت تک تشریف فرما بھی رہتے ہیں محفل میں، تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ یہ حد فاصل ہم نے کوئی مقرر کر دی ہے کہ جس سے آپ عبور کر کے آگے نہ آ سکیں، صرف یہ بزرگوں کے اور علماء اور زعماء کے لیے ہم نے رکھی ہے، جو ہمارے سامعین آخر تک تشریف رکھیں اور جو خاص طور پہ بزرگ ہیں وہ ضرور اس حد کو توڑ کر آگے آ سکتے ہیں، کیونکہ جب فاصلہ ہو جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر اتنا جو ہے وہ انوالومنٹ نہیں رہتا ہے اور اتنا جو ہے وہ الائنمنٹ جو ایک ہونا چاہیے پڑھنے والے اور جو پڑھنے والے کے درمیان اور جو سننے والے کے درمیان اگر فاصلہ ہو جائے تو پھر وہ اتنا اس میں سمجھ لیں دلچسپی اور دل جمعی برقرار نہیں رہتی ہے، لہٰذا یہ آپ یقیناً اس فصل کو آپ جو ہیں وہ پر کر دیجیے گا۔ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، ہم باقاعدہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو یعنی میں جنہیں خود دیکھ رہا ہوں اور جو یہاں تشریف فرمائے ہمارے ذاکرین، آئی جناب تشریف لائیں، جو یہاں ہمارے آج کے شعراء مدعوین یہاں موجود ہیں، میں ان کے اسماء گرامی میں لے رہا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں مسند پر رونق افروز ہوں، معروف نوح خان اور منقبت خان اسد آغا صاحب کے، جن سے ہم ابھی نعت رسول مقبول اسی طرح میں اسی زمین میں سنیں گے کہ جو آج کا ہمارا مصرع طرح ہے۔ جناب اسد آغا صاحب سے گزارش ہے کہ مسند پر رونق افروز ہو۔ آج کے ہمارے منقبت خان جو ملک کے معروف نوح خان بھی ہیں اور منقبت خان بھی ہیں، مختار حسین زیدی صاحب، وہ یہاں یقیناً موجود ہیں۔ میں مختار حسین زیدی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اب سے تھوڑی دیر بعد ہم ان سے منقبت سنیں گے۔ ہمارے کوئٹہ کے مہمان معروف شاعر محسن چنگیزی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں محسن چنگیزی صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ رونق افروز ہوں مسند پر۔ جناب محسن چنگیزی صاحب۔ محسن چنگیزی صاحب جب بھی ممکن ہو وہ یہاں مسند پر رونق افروز ہوں۔ ہمارے حیدرآباد کے بہت ہی معروف اور بڑے صاحب طرز مستند معتبر شاعر ظافر تشنہ صاحب یہاں رونق افروز ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا ظافر تشنہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مسند افروز ہوں۔ ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان شاعر ابن عباس جعفری صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو میں ابن عباس صاحب سے بھی گزارش کروں گا متحدہ عرب امارات سے ہمارے معزز مہمان کہ وہ رونق افروز ہوں۔ ہمارے کچھ مہمانان اور بھی یہاں موجود ہیں اس حدود بارگاہ میں، اور کچھ مہمانان ہمارے مختلف مقامات پر اس وقت موجود ہیں، اور ان سب کا رخ یقیناً اسی محفل کی طرف ہے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ سب یہاں موجود ہوں گے۔ ترتیب کے مطابق حدیث قصہ کے بعد حمد باری تعالیٰ ہونا تھی،
مگر ہمارے حمد باری تعالیٰ کے جو ہمارے مہمان ہیں ملک کے بلکہ دنیا بھر کے معروف نوحہ خان، وہ اب سے تھوڑی دیر بعد راستے میں ٹریفک کا جو دباؤ چاروں طرف آپ دیکھتے ہیں اور جو ہمارے اس محفل کے گرد و پیش میں جو ہے اس کی وجہ سے وہ راستے میں ہیں، تو ظاہر ہے جو حضرات آپ نے اتنی دیر سے تشریف فرما ہیں تو اگرچہ یہ ترتیب میں تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ محفل میں مزید تاخیر کر کے ہم اس سعادت سے محروم ہوں، تو اس ترتیب کی تھوڑی سی جو یہ بے ترتیبی ہوگی میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور میں آپ سے یہ گزارش ایک بار پھر منتظمین کی طرف سے کروں گا کہ امام بارگاہ سے متصل جو دیوار اور فٹ پاتھ ہے اس سے متصل یعنی امام بارگاہ اور فٹ پاتھ سے متصل کچھ گاڑیاں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہیں، خاص طور پر ایک موٹر سائیکل۔ پہلے بھی یہ گزارش کی جاتی رہی ہے، جو باہر آپ کی رہنمائی اور خدمت کے لیے مامور اسکاؤٹس ہیں وہ بھی یہ گزارش کر چکے ہیں، پھر بھی ابھی بھی کچھ گاڑیاں وہاں موجود ہیں، خاص طور پر ایک موٹر سائیکل۔ تو جن صاحب کی بھی ہو ان سے گزارش ہے کہ ادراہ نوازش وہ وہاں سے جو مخصوص جگہ ہے پارکنگ کے لیے وہاں اسے کھڑی کر دیں، اسکاؤٹ سے تعاون فرمائیں، یہ آپ کی خدمت اور رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور اگر وہ حدود سماعت میں نہیں ہوئے اور وہاں سے وہ گاڑی نہیں ہٹائی گئیں تو پھر مجبوراً یہ منظمین اور اسکاؤٹس خود ہی اسے مناسب جگہ پہ پارک کر دیں گے، آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہوئیے گا۔ میں ہمارے اور ایک معزز مہمان نوجوان شاعر قیصر جعفری صاحب تشریف لائے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ رونق افروز ہوں مسند پر، اور میں معروف منقبت خان اور نوحہ خان اسد آغا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہ جو میں اتنی دیر باتیں کر رہا تھا وہ تو ایک الگ بات ہے کہ مجھے باتیں کرنے کا شوق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں یہ جو ہوتی ہے ڈیلینگ ٹیکنالوجی میں استعمال کر رہا تھا، کیونکہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے جو آج کے ہم خواہ ہیں اور نہ صرف ملک کے بلکہ جہاں کہیں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، کسی رنگ و نسل اور زبان و مذہب کی قید نہیں ہے، جہاں جہاں حسینیت کے پروانے موجود ہیں، خواہ وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اور جہاں جہاں کہیں بھی اردو بولی جاتی ہے، خواہ ان کا مسئلہ کچھ بھی ہو، تو وہاں ہمارے ندیم سرور صاحب کو جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہی یہ ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مہمان جو ہمارے ہمخواہ ہیں وہ راستے میں ہیں، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، ان کا میسیج ملا تھا، میں نے یہاں تک آپ کو کام کی باتوں میں لگا کے یہ کیا کہ وہ ترتیب جس کی میں پہلے سے معذرت کر چکا تھا کہ اس میں کچھ فرق پڑے گا، بحمداللہ وہ میں اس میں مزید معذرت اور شرمندگی سے بچ گیا، اور ہمارے ندیم سرور صاحب آپ کے ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہم باری تعالیٰ سے سلسلہ منقبت خوانی و شعر خوانی کا آغاز کریں۔ ہمارے ایک اور مہمان اختر بلگرامی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ کے ہمارے نمائندہ ہیں منتخب اور رکن ہیں صوبائی اسمبلی سندھ کے، وہ ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا جیسے میں کر چکا ہوں کہ جو مہمانان ہمارے جو وقت نکال کر آئے ہیں تو ان بزرگوں کے لیے، ان مہمانان کے لیے یہ ہم نے گوشہ مخصوص کیا ہے، اور مسند آج کے مداحین کے لیے ہے، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا اختر بلگرامی صاحب سے بھی، اور جو ہمارے بزرگ سامعین باہر کھڑے تشریف فرمائیں کہ وہ یہاں رونق افروز ہوں۔ ندیم سرور صاحب حمد باری تعالیٰ کے لیے تشریف فرما ہیں، بعد بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ۔ الحمدللہ
یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا خالق ہو یا مالک ہو یا قادر ہو یا وارث ہو، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واحد ہو یا باسط ہو، یا ہادی ہو یا باری ہو یا باقی ہو یا والی ہو یا حی ہو یا قیوم، یا رزاق یا عظیم، النور و المغنی و عزیز و یا کریم، غفار تو، ستار تو، جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور و یا حلیم، یا مومن ہو یا مہمن ہو یا معز ہو یا مذل ہو یا متکلم ہو یا متکبر ہو یا سمیع ہو یا بصیر ہو، یا مقدم ہو یا مؤخر ہو یا منتقم ہو یا عفو و ذوالجلال والاکرام، مالک الملک، الباعث و الزار و اللطیف و الحفیظ و المجید و الحمید و الصمد و الاحد و البر و التواب و الخبیر و الکبیر و البدیع و الحکم الولی و الوکیل و العلی و المبدی و المعید و المقتدر و المقسط و المتعلی و الرؤوف و المتین و الحق و القوی و العدل و الغنی و الواسع و الرافع و النافع و المانع و الجامع و الودود و الصبور و الرشید و الشہید و الوہاب و القہار المجیب و الرقیب و الحسیب و الممیت و المقیت و الجلیل و المصور و السلام و الفتاح و یا علی و یا علی و یا علی و یا علی و کل مرحومین مومنین و مومنات کے ساتھ تمام ذاکرین شہداء کے لیے، خصوصاً نوحہ خان علی محمد سچے صاحب کی طرف سے ان کو بھی شامل کر رہا ہوں اس کلام میں، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی کمی ملحوظ خاطر ہے، صرف 4 شعر پیش کروں گا۔ شعور حمد بصد، علی محمد سچے کا انداز، کیونکہ میں نیابت کر رہا ہوں ان کی طرف سے ہوں، نوحہ خانوں کی جانب سے۔ شعور حمد بصد آب و تاب رکھتے ہیں، جو سلسلہ شروع کیا میں نے، شعور حمد بصد آب و تاب رکھتے ہیں، خوشا نصیب متا اے ثواب رکھتے ہیں، خوشا نصیب متا اے ثواب رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا، ابو تراب وسیلہ ہے اس سے ملنے کا، میان سجدہ جبھی تو تراب رکھتے ہیں، میان سجدہ جبھی تو شعر دیکھیے۔ اور عجیب شان کا در ہے جہاں عجیب شان کا در ہے وہ در جہاں پہ جبیں حسن حسین رسالت معاب رکھتے ہیں، اور دکھائی دے، شعر دیکھیں، دکھائی دے وہ کسی رخ سے تو خدا ہی نہیں، دکھائی دے وہ کسی رخ
سے تو خدا ہی نہیں، ہم اس کے گھر کو بھی زیر نقاب رکھتے ہیں، ہم اس کے گھر کو بھی زیر نقاب رکھتے ہیں۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ او خدا کا نام علی بھی ہے اس لیے سرور، خدا کا نام علی بھی ہے اس لیے سرور، دلوں میں حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ اور ریحان آزمی ہر رازم گائے ہستی میں، مقطع پیش کر رہا ہوں کہ ریحان آزمی ہر رازم گائے ہستی میں، وسیلے اس کے مجھے کامیاب رکھتے ہیں۔ مختار حسین جیسے معروف منقبت خاں حضرات موجود ہوں، اور سامعین کی صف اول میں جہاں بریگیڈیئر خورشید عالم صاحب موجود ہوں، اختر بلگرامی صاحب ہوں، حیدر تکلم صاحب ہوں، افتخار حیدر صاحب ہوں، ابرار حسن صاحب جیسے اچھے ناظم موجود ہوں، چچا وحید جو یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ چچا وحید جیسے ہمارے معروف سماجی خدمتگار موجود ہوں، جن کی خدمت اور شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک طویل علالت سے اٹھ کر اور اس کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہم ان کی آمد کے لیے شکرگزار ہیں۔ مولانا آصف رضا زیدی صاحب تشریف فرما ہیں، پروفیسر آفتاب حیدر جعفری صاحب ہمارے درمیان ہیں، نثار الآبادی صاحب رونق افروز ہیں، رانا اظہر صاحب ہمارے نگن بھائی ہمارے موجود ہیں، ہمارے معروف سوسخاں حاجی فائق حسین رضوی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، معروف نو خاں اور بطراب اسکاؤٹس کے حوالے سے، سماجی خدمات کے حوالے سے، ریحان اکیڈمی کے حوالے سے ہمارے سید محمد نقوی صاحب رونق افروز ہیں، معروف شاعر اور سوسخاں عابد حسین نقوی حاطف الوری صاحب موجود ہیں۔ تو جہاں صف اول میں یہ حضرات موجود ہوں سامعین میں، تو یقیناً اس محفل کا جو انداز ہوگا اور جو ارتقائی اس کے منازل ہوں گے، انجام یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ آپ حضرات ابھی بھی جو باہر کھڑے تشریف فرما ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، اور میں گزارش بار بار کرنی پڑ رہی ہے، اب بجائے اس کے میں بار بار یہاں سے گزارش کر کے اس محفل کے نظم میں خلل ڈالوں۔ جو گاڑی اب غلط پارک ہو تو آپ حضرات اول تو پارک نہ ہونے دیں، اور جو پہلے سے غلط پارک ہیں آپ انہیں اٹھا کے کسی بھی مناسب جگہ پہ جہاں سمجھیں آپ اسے رکھ دیں۔ اب کسی سے کوئی گزارش کرنے کی ضرورت یا میرے پاس کوئی پرچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرات یہاں رونق افروز ہیں وہ آپ کے پیش نگاہ ہیں، ان کے علاوہ جو حضرات یہاں حدود سماعت میں تو ہیں مگر آپ کے سامنے رونق افروز نہیں ہیں، میں ان سے ایک بار پھر ملتمس ہوں، ہمارے متحدہ عرب امارات کے مہمان شاعر ابو طالب نقوی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ مسند پر رونق افروز ہوں۔ ابو طالب نقوی صاحب، زیغم عباس صاحب متحدہ عرب امارات ہی سے ہمارے تشریف لائے ہیں، زیغم عباس زیدی صاحب، اور اسی محفل کے لیے یہ وہ حضرات ہیں جو اسی محفل کے لیے یہاں رونق افروز ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ ابن عباس جعفری صاحب بھی متحدہ عرب امارات سے تشریف لائے ہیں۔ تو میں ان تمام مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا اور اپنے ان کارکنان حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو مہمان آتا رہے یہ اس کو جب شاعر کوئی پڑھ لے تو اس وقفے میں ضرور اس کو یہاں خود ہی مسند پر پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ بار بار اعلان کیا جائے، وہ پتہ نہیں متوجہ ہوں یا نہ ہوں، میں خواہ ان کو مدعو کرتا رہوں۔ ظاہر وہ محفل میں آئے ہیں تو انہیں یہاں آ جانا چاہیے، منتظمین کو بھی چاہیے کہ رہنمائی کریں اور انہیں مسند تک پہنچا دیں، بار بار یہ اعلان نہ کروائیں کہ فلاں صاحب آ گئے ہیں اور وہ مسند پر آ جائیں۔ میں گزارش پہلے بھی کر چکا تھا اور اب میں ایک بار ہمارے ملتان کے بہت ہی معروف
शायर, नक्काद, अदीब आसिक करनाली साहब, मरसिया गो शायर और मुहक्किक, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आसिक करनाली साहब से कि जो मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ, डॉक्टर आसिक करनाली साहब कि वो रौनक अफरोज़ हों मसनद पर और हैं मौजूद हैं। और कमर ज़ैदी साहब यकीनन रौनक अफरोज़ होंगे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ, तो अगर रौनक अफरोज़ हैं तो उनकी आमद का शुक्रिया, और अगर नहीं हैं तो वो रौनक अफरोज़ हों। मैं नात ख़ानी के लिए, तरह नात ख़ानी के लिए यहाँ जो भी कलाम होगा तरह ही होगा। नदीम सरवर साहब को पाबंद और मजबूर किया गया था, इसलिए उन्होंने साथ लेके नहीं आए थे। यहीं से जिन्होंने फरमाइश की थी उन्होंने ही वो कलाम भी उन्हें प्रोवाइड किया, तो उन्होंने तामील हुक्म की है। इसके बाद कोई गैर तरह कलाम नहीं होगा। उसकी डांट मेरे पास पर्चे में आई है, जो ज़ाहिर इन्हीं सामईन के हिस्से में जाएगी कि जिन्होंने नदीम सरवर साहब को मजबूर किया। ये अगर नदीम रेहान आदमी साहब नदीम सरवर साहब को कुछ और कलाम मज़ीद कह देते तो ये अच्छा होता। बड़ी ज़्यादती उन्होंने हमारे सबके साथ भी की और नदीम सरवर साहब के साथ भी की। इतने बड़े नौखां को बुलाया और 4 शेर उन्हें पकड़ा दिए कि ये आप पढ़ें, कितनी बुरी बात है। तो उन्हें गैर तरह पढ़ना पड़ा, तशने की फिर भी दूर ना हुई। बहरहाल मैं नात ख़ानी के लिए, तरह नात ख़ानी के लिए मैं दावत के कलाम दे रहा हूँ असद आला साहब को। नारा सलावत। बराए खुशनुदिए अबू तालिब अलैहिस्सलाम सलावत। हुरूफ़े ना बड़ी आबोता रखते हैं, हुरूफ़े ना बड़ी आबोता रखते हैं, दरे उलूम से ये इक्तिसार रखते हैं, मताए इश्क़ो अक़ीदत बना में ख़त्म रसूल, मताए इश्क़ो अक़ीदत बना में ख़त्म रसूल, जो आला ज़र्फ़ हैं वो बेहिसाब रखते हैं, जो आला ज़र्फ़ हैं वो बेहिसाब रखते हैं। सलाम ऐसे बशर पर जो नूर पैकर है, सलाम ऐसे बशर पर जो नूर पैकर है, जो बाज हर घड़ी रहमत का बाब रखते हैं, जो बाज हर घड़ी वहाँ की खाक पे करता है आसमां
آسماں سجدے وہاں کی خاک پہ کرتا ہے آسماں سجدے قدم جہاں بھی رسالت معاب رکھتے ہیں قدم جہاں بھی رسالت معاب رکھتے ہیں جو ان کے بچوں کی تشنا لبی پہ وار سکیں ہم اپنی آنکھ میں اتنا تو آب رکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ میں اتنا تو آب رکھتے ہیں ہم کو اپنا سا کہہ کر بشان بے ادبی بچا کے اپنے لیے خود عذاب رکھتے ہیں بچا کے اپنے لیے خود عذاب رکھتے ہیں جہاں بھی اس میں گرامی نبی کا لکھنا ہو جہاں بھی اس میں گرامی نبی کا لکھنا ہو وہاں پہ لفظ نہیں ہم گلاب رکھتے ہیں وہاں پہ لفظ نہیں ہم گلاب رکھتے ہیں نبی کا عشق علی کی ولا غم شبیر علی کا نبی کا عشق علی کی ولا غم شبیر ہم اپنے ساتھ کئی آفتاب رکھتے ہیں ہم اپنے نبی کا عشق علی کی ولا غم شبیر ہم اپنے ساتھ کئی آفتاب رکھتے ہیں مقطع پیش خدمت ہے کسی سے حرف کی ریحان بھیک کیوں مانگے کسی سے حرف کی
مکمل کتاب رکھتے ہیں ہم اپنے پاس، مکمل کتاب رکھتے ہیں حروف نام بڑی آب و تاب رسالت معاب رکھتے ہیں انہیں عزیز رسالت معاب رکھتے ہیں، جو لوگ یاد غدیری خطاب رکھتے ہیں، جو لوگ یاد غدیری خطاب رکھتے ہیں، جو لوگ یاد غدیری خطاب رکھتے ہیں، وہاں پہ کرتے ہیں سجدے نبی رسول ملائک، وہاں پہ کرتے ہیں سجدے نبی رسول ملائک، قدم زمین پہ جہاں بت راب رکھتے ہیں، قدم زمین پہ جہاں بت راب رکھتے ہیں۔ شعر میں دو سخی علی سا نہیں کوئی بھی زمانے میں، سخی علی سا نہیں کوئی بھی زمانے میں، کہ دشمنوں کو بھی یہ فیض یاب رکھتے ہیں، کہ دشمنوں کو بھی یہ فیض یاب رکھتے ہیں، انہی کو دعویٰ سلونی کا زیب دیتا ہے، انہی کو دعویٰ سلونی کا زیب دیتا ہے، جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں، انہی کو دعویٰ سلونی کا زیب دیتا ہے، انہی کو دعویٰ سلونی کا زیب دیتا ہے، جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں، جو ہر سوال سے پہلے جواب رکھتے ہیں۔ شعر میں رہا ہوں زمانہ کیسے چھپائے گا اس فضیلت کو، زمانہ کیسے چھپائے گا اس فضیلت کو، حسین جیسا پسر بوت راب رکھ
رکھتے ہیں حسین جے حسین جیسا پسر بوت راب رکھتے ہیں۔ اور پروردگار نے ہم مومنین کو، ہم تمام لوگوں کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس شعر میں ملاحظہ کیجیے گا۔ غم حسین ولائے علی و خاک شفا، غم حسین ولائے علی و خاک اکھاڑ کر ابھی خیبر کا باب رکھتے ہیں، اکھاڑ کر ابھی خیبر کا باب رکھتے ہیں، اکھاڑ کر ابھی خیبر کا باب رکھتے ہیں۔ اور اس شعر میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ محفل اس مسجد میں ہو رہی ہے، شعر میں رہو۔ بلا جھجک جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لیں، بلا جھجک جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لیں، موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں، بلا جھجک جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لیں، بلا جھجک جسے مسجد میں بیٹھ کر پی لیں، موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں، موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں، موالیان علی وہ شراب رکھتے ہیں۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو۔ واجر کے نور سے سورج بھی بھیک پاتا ہے، واجر کے نور سے سورج بھی بھیک پاتا ہے، واجر کے نور سے سورج بھی بھیک پاتا ہے، نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں، واجر کے نور سے سورج بھی بھیک پاتا ہے، نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں، نجف کے ذرے بھی وہ آب و تاب رکھتے ہیں۔
اور مومنین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میرا بھائی، میرا ساتھی میر حسن آج کل بیرون ملک گئے ہوئے ہیں ذکر مولا کے سلسلے میں، تو ان کو بھی اس محفل میں داخل حسنات کرنے کے لیے ان کا کلام پیش کر رہا ہوں. مختہ ملاحظہ ہو. زمانہ سوچ کے مختار میر سے الجھے، زمانہ سوچ کے مختار میر سے الجھے، یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں، یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں، زمانہ سوچ کے مختار میر سے الجھے، یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں، یہ دل میں ہو بے علی بے حساب رکھتے ہیں. حضرات گرامی، آپ مختار حسین زیدی صاحب سے طرح منقبتی کلامت سماعت فرما رہے تھے، جو معروف منقبت خواں اور شاعر اہل بیت میر حسن صاحب کا تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب تک قرائن برخلاف نہ پائے جائیں تب تک تو ریحان اعظمی صاحب کا سمجھا جائے، جب مقطع موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میر حسن صاحب کا کلام ہے. اور اس دوران ہمارے جو رونق افروز ہوئے شاعر حسین شاعر صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مسند افروز ہوں. ہمارے معروف محقق و دانشور اور شاعر جناب عقیل عباس جعفری اسلام آباد سے تشریف لائے اور رونق افروز ہیں. ان کے علاوہ سامعین میں جو ہمارے سامنے رونق افروز ہیں، معروف ایجوکیشنسٹ جناب پروفیسر صفت حسن زیدی صاحب ہمارے درمیان رونق افروز ہیں، سماجی خدمات بھی آپ کے پیش نگاہ ہیں ان کی. اور ذکی عابدی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. ذکی عابدی صاحب بالکل جواں عزم سامع اور شاعر ہیں، اور جب ان کا جی چاہے گا تو وہ اٹھ کے ایک آدھ شعر پڑھ دیں گے اور نعرے لگوا دیں گے، تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کوشش ویسے میں نے کی ہے تھوڑی بہت اپنی سی جو کر سکتا ہوں اخلاقی، لیکن پھر بھی آپ ان کو ضرور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ محفل کو وہ گرمائیں گے. تو اسی دوران ہمارے وہ مہمانان جن کے آپ ہم سب منتظر تھے، جو حضرات خاص طور پہ ہمارے بھارت کے مہمان شعراء کرام جو تشریف لا چکے تھے، وہ محفل میں بھی تشریف لے آئے ہیں اور مسند پر وہ رونق افروز ہوں گے. میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنے مہمانان گرامی کو جو تشریف لا چکے ہیں انہیں وہ رونق افروز کریں. بعد بلند نعرہ صلوات. حضرات، بات یہ ہے کہ ندامت بہت مشکل کام ہے اور میرے جیسے آدمی کے لیے تو بہت مشکل کام ہے. حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے اپنے خلوص دل کا خراج ادا فرمائیں گے پروفیسر سید صفت جعفر زیدی صاحب. باواز بلند نعرہ صلوات. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ نے اشتہارات میں ملاحظہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ملک کے معروف ادیب و خطیب اور شاعر آل محمد رضمی صاحب میرے ساتھ شریک ندامت ہیں. یہ آدمی ذہین ہے، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی ویسے تو مجھے بولنے نہیں دے گا، اس وقت خود پڑھ رہا ہے، مسند خالی ہے، بہترین موقع ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سید صفت جعفر زیدی اور آل محمد رضمی کے بیچ میں کوما ہے. جب تک وہ کوما نہیں آئے گا ان کا نمبر ندامت کا بظاہر آنا بہت مشکل ہے. اور میں عرض کر رہا تھا میرے جیسے آدمی کے لیے ندامت بہت مشکل کام ہے. اول وقت سے آخر وقت تک موجود رہے، مستعد رہے، ہمتن گوش رہے، متوجہ رہے، اور پھر وہ دباؤ برداشت کرے. نادم تو ایسا ہونا چاہیے جو صرف محفل میں آئے اور چلا جائے. جسے سال بھر انہی لوگوں میں رہنا ہو اس کے لیے بہت مشکل ہے. کہ وہ یہاں بہت اچھے اچھے شعراء نیچے رونق افروز ہیں کہ جو میں بھی چاہتا ہوں، اور وہ اچھا اچھا کلام بھی لے کر آئے ہیں کہ انہیں پڑھوایا جائے. کل میں بھی ان کے درمیان ہوں گا تو میرا جو ہوش ہوگا وہ مجھے معلوم ہے.
لیکن بہرحال آج کی حد تک میں ان کا شکرگزار ہوں ان کی تشریف آوری کا. اور اس درمیان میں جو ہمارے مہمانان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جو معزز مہمانان ہیں ان کو مسند تک لے آئیں. میں اس طرح کلام کے چند سادے سے اشعار، کچھ دشواری بھی ہے، 2-3 اشعار میں نہیں پڑھ سکوں گا، وہ کسی اور موقع پہ جب آپ کو ہم کو تخلیہ نصیب ہوگا سماعت کا تو میں اس پر نظر سماعت کر دوں گا. آج اس کے سیدھے سادے سے اشعار جو پیش کیے جا سکتے ہیں وہ نظر سماعت کروں. حضرات ایک بات میں اور وضاحت کر دوں، چونکہ ریحان اکیڈمی کا پروگرام ہے اور اکیڈمک پروگرام ہے، یہ اب روایت ہمارے مشاعروں سے ختم ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ منقبتی مشاعروں سے. میں تو ویسے بھی مبتدی اور چھوٹا ہی شاعر ہوں، لیکن ناظم کتنا ہی بڑا شاعر ہو اصولاً اسے جب آغاز کرے تو آغاز نظامت کرنے والے شاعر ہی سے ہوتا ہے. یہ روایت بہت قدیم روایت تھی. میں نے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ نظامت کرتے تھے تو وہ چاہے سامعین ہوں یا نہ ہوں، چاہے ان سے مبتدی اور جونیئر شعراء کرام موجود ہوں، وہی آغاز کرتے تھے. یہ تو منقبت خاں تھے چونکہ، ورنہ میں آپ یقین کریں حدیث قصہ کے بعد پہلا آدمی میں ہوتا اور پڑھنا چاہیے. اور ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو اور راز کی بتا دوں، جو پہلے پڑھ لیتا ہے وہ بڑے فائدے میں رہتا ہے طرح محفل میں. اب میں جتنا پڑھوں گا نا بہت سارے شعراء کے بہت سارے مصرے کٹ جائیں گے، تو مجھے اس میں جو ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ جو چاہوں پڑھوں. بارہ دیگر نعرہ سوا کہاں جی اچھا جی ہمارے مہمانان گرامی آ گئے ہیں. حضرات گرامی، یہ عالم محمد رضوی صاحب قبل اس کے کہ پروفیسر ستیہ جعفر زیدی صاحب اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ کو سرفراز فرمائیں، ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں ہندوستان کے مایہ ناز شاعر جناب نایاب ہلوری صاحب، جناب بیتاب ہلوری صاحب، ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب، فخری میرٹی صاحب، جمیل اختر چھولسی صاحب، کوثر کیرانوی صاحب. اور دبئی سے تشریف لائے ہیں جناب نظر عابدی صاحب اور ڈاکٹر مصدق لاکھانی صاحب. حضرات گرامی، ہندوستان اور خلیج کے تمام قابل ذکر اور معزز شعراء کرام یہاں تشریف لے آئے ہیں. میں اس منور محفل میں ان تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں پروفیسر ستیہ جعفر زیدی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام بلاغت نظام سے ہمیں سرفراز فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. میں ریحان آدمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک مناسب سا بندہ اس اپنے مولائی ملنگ بندے کو قابو کرنے کے لیے بھی ذرا آس پاس بٹھا رکھیں تاکہ بقائے محفل سکون سے گزر جائے. یہ بہت مومن بندہ ہے لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم افورڈ نہ کر سکیں اس خلوص کو. کہاں نجوم و مہو آفتاب رکھتے ہیں جو آب نقش کف بو تراب رکھتے ہیں جو آب نقش کف بو تراب رکھتے ہیں وہ جن کا چہرہ نہیں کھلتا سن کے نام علی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. وہ جن کا چہرہ نہیں کھلتا سن کے نام علی
فرشتے ایسوں کو زیر تاب رکھتے فرشتے ایسوں کو زیر تاب رکھتے ہیں نہ معرفت ہو تو مثل نصیر ہیں کافر کیا کہنے نہ معرفت ہو تو مثل نصیر ہیں کافر اگرچہ حب علی بے حساب رکھتے ہیں جناب حضرات گرامی بہت مشکل شعر تھا میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے پڑھا تھا لیکن چونکہ نہ معرفت ہو تو مثل نصیر ہیں کافر اگرچہ حب علی بے حساب رکھتے ہیں بنے گا قبلہ و کعبہ وہی تو اب دیکھیں بنے گا قبلہ و کعبہ وہی تو اب دیکھیں کہاں پر پہلا قدم بو تراب رکھتے ہیں کہاں پر پہلا قدم بو تراب رکھتے ہیں علی کے آنے یا پھر فتح مکہ تک کی ہے بات علی کے آنے یا پھر فتح مکہ تک کی ہے بات بتانے کعبہ جو یہ روب داب رکھتے ہیں نہ ان کو چھت کی نہ دیوار پھاندنے کی ہے فکر کیا کہنے کیا چاہے نہ ان کو چھت کی نہ دیوار پھاندنے کی ہے فکر جو شہر علم میں جانے کو باب رکھتے ہیں جو شہر علم میں جانے کو باب رکھتے ہیں نصیریوں کو تو اپنے خدا پر تکیہ ہے نصیریوں کو تو اپنے خدا پر تکیہ ہے بقایا فکر حساب و کتاب رکھتے ہیں نصیریوں کے خدا کی ہے نسل ہم سادات نصیریوں کے خدا کی ہے نسل ہم سادات نہ جانے ہم سے وہ کیوں اجتناب رکھتے ہیں کہاں ہر ایک کے مقدر میں مدح نفس رسول جو سبت جعفر عالی جناب کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ محض تعلی تھی اس میں میرے بہت سارے اچھے شعر رہ گئے ہیں اور یہ میں نے بندش بھی سادہ رکھی تھی کبھی آئندہ پورا کلام میں نظر سماعت کر دوں گا اور اب میں گزارش کروں گا اس محفل کے دوسرے ناظم میرے شریک نظامت جناب سید آل محمد رضوی سے کہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں اس طرح مجھے اپنی کھوئی ہوئی نشست بھی دوبارہ مل جائے گی
حضرات گرامی ہمارے درمیان لاہور کے بڑے معروف شاعر جناب مظفر نقوی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں انہیں اس منور محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں.